جو رئیس یا سوکھے لوگ تھے نا وہ اپنی بہوؤں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو ایز آؤٹ کرتے تھے کہ انہوں نے ایک تکلیف اٹھائی، جی 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 جی، اولاد پیدا ہوئی، اب جو دودھ پلانے کی ذمہ داری ہے نا، میں اگین چونکہ اس مرحلے سے گزر چکا ہوں، وہ جو پہلے 2-3 مہینے ہوتے ہیں، میں نے ویسے کوئی قطن کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کیا، اب میری بیوی سنبھالتی ہے، اور جب کبھی وہ بچہ تنگ کرتا تھا اور تھک جاتی تھی تو وہ پھر مجھے اٹھاتی تھی، اس وقت تک بچہ بھی تھک چکا ہوتا تھا، میں 2 دفعہ یوں کر کے دوشی پڑتا تھا، سو جاتا تھا، میں کہتا دیکھو یوں سلاتے، تو بڑے مشکل ٹائم ہوتا ہے ماں کے لیے. بچہ عمومی طور پہ رات میں جاگتا ہے اور دن میں سوتا ہے، اس ماں کے لیے ایک بڑی مشکل والی صورتحال ہوتی. تو وہ کیا کرتے تھے اپنی خواتین کو رئیس ایز آؤٹ کرنے کے لیے، وہ کہتے تھے اچھا یہ سہولت تو کہیں اور سے لی جا سکتی ہے نا دودھ پلانے کی، تو ہم اس کو تمہیں ایک ملازمہ، ایک دائیا پراکسی کر دیتے ہیں جو ان کو دودھ پلائے گی، ان بچوں کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اجازت صاحب، سیرت پوڈ کاسٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم چاہتے ہیں کہ آج آپ ہمیں بتائیے کہ یہ جو رضاعت کا سلسلہ تھا عرب کلچر میں ہمیں نظر آتا ہے، یہ ضروری کیوں تھا؟ کیوں اپنے بچوں کو بھیج دیتے تھے جو شہر کے لوگ ہیں وہ دیہاتوں میں؟ مکہ کی آب و ہوا اچھی نہیں تھی جی، اور اگر آپ یثرب یاد کریں جی تو یثرب میں بیماری پائی جاتی تھی، بخار، وہاں جانے والے بیمار ہو جاتے تھے، جی اور کہا جاتا تھا کہ جو مدینہ منورہ یا یثرب میں انٹر ہونے سے پہلے گدھے کی طرح رینگے گا، جی باکنگ لائے گا ڈنکی، تو وہ اس بخار سے محفوظ رہیں گے. ہاؤ اسٹرینج. جی یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایسے ہی بن جاتی ہیں. جی مجھے یاد ہے ایک شادی پہ ہم میرے انکل کی شادی پہ جا رہے تھے تو ایک نہر آئی تو وہاں رک کے سب نے اس میں پیسے پھینکے. اچھا جی، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ گمان یا مشہور کیا تھا، جو اس میں پیسے پھینکے گا نا جی اس کو کثرت سے مال ملے گا، اس اچھا کو جی. زندگی میں بڑے پیسے ملیں گے. ہم نے تو وہ سکہ جو تھا حکومت پاکستان کا جی. وہ بھی ضائع کر دیا. اچھا جب ہم نے اس میں پھینک دیا وہ بھی ضائع کر دیا نا، ملنے کے کسی کا کام نہیں آیا. کسی غریب کو دیتے تو شاید وہ ایک وقت کا کھانا کھا لیتا یا اپنی کوئی ضرورت پوری کر لیتا، بٹ وہ آلموسٹ ساری برات نے اتر کے سکے اس نہر میں پھینکے. ٹھیک، سو ایسی بہت سی چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں، کچھ ان کا وجود نہیں ہوتا یا کوئی مقصد نہیں ہوتا. ایسا بہت سی توہم پرستی انسان ہمیشہ سے کرتا آیا ہے اور ہر تہذیب میں یہ چیزیں ایسی آپ کو ملیں گی. کچھ اپنی انکم کے لیے پھیلاتے ہیں، اس جگہ کے لوگ اپنی انکم کے لیے پھیلاتے ہیں کہ الٹیمیٹلی پیسے ہمارے پاس آ جانے، اور کچھ جو دریا میں یا نہر میں پھینکنے وہ ضائع کرنے، ملنے بھی نہیں دوبارہ. تو اب بات ہو رہی تھی مکہ کی آب و ہوا کی. جی جی. مکہ کی آب و ہوا نوزائیدہ بچوں کے لیے اچھی نہیں تھی. نیو بورن سروائیو نہیں کرتے تھے، ایک وجہ. دوسری وجہ کیا تھی؟ یہ اس وقت کا ہب تھا، ساری دنیا سے جی جی لوگ حج کے لیے یہاں آتے تھے، تو ہر قسم کے لوگ آتے تھے. تو آپ کا مطلب انفیکشن کا کوئی خطرہ ہر رہتا تھا؟ قسم کا جراثیم یا وائرس یا بیکٹیریا لوگ لے کے آتے ہیں. جی سو وہ بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. جی. اب آپ روک نہیں سکتے. چلے آج کے زمانے میں ویکسینیشن آ گئی اور بہت کچھ آ گئی، اس وقت یہ نہیں تھا. جی. تیسری بات، جی وہاں پہ جب مختلف قسم کے لوگ آئیں گے، جی. اب مجھے وہ شاید مذاق لگے آپ کو، ہمارا ایک ملازم ہے جو ایکسٹینشن کو ترے سچا کہتے ہیں. ترے سچا سوئچ کو سوچ. اوکے اوکے. تو اس نے ایکسٹینشن مانگنی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے ترے سچا کتنے. میں نے بڑی حیرت ہوئی، مجھے ہمارے ساتھ ایک بچہ اسکول میں آیا، وہ کسی گاؤں سے آیا تھا، اس کے والد کی ٹرانسفر ہوئی تو آیا. ہم شارپنر کہا کرتے تھے، اس نے کہا کاڑو کے تھے.
گھڑنا پینسل گھڑنی ہے اردو میں پنجابی میں ہم کہتے ہیں، تو اس نے اس کا نام یا اس کے علاقے میں اس کی ایفیکیسی پہ نام رکھا ہوا تھا، کیونکہ اس کا نام شارپ کرنا ہے گھڑنا ہے، تو اس شارپنر کا نام ان کے لیے کاڑو تھا. صحیح ہے. ٹھیک. تو اب جب یہ بچہ یا یہ ملازم جب جائے گا مکہ میں تو یہ تو اپنے ڈکشن کے حساب سے لفظوں کو نام لے گا نا. ایسے شہر ایسے ملک میں زبان پیور نہیں رہ جاتی. بالکل صحیح. رہ سکتی ہی نہیں. رہ سکتی نہیں ہے. نہیں کہیں آپ دوسروں کو سمجھانے کے لیے وہ لفظ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. جی. نہیں کہیں بولنے والے آنے والے وہ لفظ بولتے ہیں تو آپ اسے اڈاپٹ کر لیتے اچھا ہیں. اس حساب سے تو ہم نہ صرف لینگویج کی بات کریں گے بلکہ وہاں کے کلچر کو بھی دیکھیں تو وہ بھی پھر بہت چینج ہوگا، اس میں بہت تنوع آئے گا نا جب مختلف طرح کے لوگ آئیں گے وہاں پہ. جب دیکھیں جب آپ کریں گے نا بات کسی چھوٹے گاؤں یا شہر کی تو وہاں پہ ویلیوز آج بھی وہاں پہ ویلیوز کچھ اور ہیں. میں بہت سے دوستوں کو جانتا ہوں وہ جب اپنے گھر واپس جاتے ہیں نا دوسرے ملک سے آ کے دوسرے شہر سے، ان کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ کسی کے ہاں اس دوران ڈیتھ تو نہیں ہوئی، میری غیر موجودگی میں ہوئی تو سب سے پہلے ان کے یہاں جا کے پرسہ دینا ہے، دعا کرنی ہے، ان سے ہمدردی کرنی ہے. جب دیہاتوں میں بالکل ایسا ہے. بالکل. ہم شہروں میں اس کو کوئی ویلیو نہیں دیتے. بالکل میرے ابا جی بھی ایسے ہی کرتے تھے. اچھا صرف یہی نہیں ہے، انہوں نے جانا ہے تو انہوں نے سارے خاندان کو جا کے پہلے سلام کرنا ہے. پھپھو کو سلام کرنے جا رہے ہیں، ماموں کو سلام کرنے جا رہے ہیں، چچا کو جا رہے ہیں، نانی قریب رہتی ہے تو اسے جا رہے ہیں، نہیں نانی کی بہن رہتی ہے تو ادھر بھی جا رہے ہیں. ونس اگین ہم شہروں میں رہنے والے اپنے امیڈیٹ رشتے داروں کو مل لیں تو ہم بڑا اس میں سمجھتے ہیں کمال کر لیا. تو وہ جو مکہ کا کلچر اور زبان اور آب و ہوا یہ تینوں ہی نیو بورن کے لیے اچھی نہیں تھی. ایک اور بھی ڈائمینشن ہے، جو رئیس یا سوکھے لوگ تھے نا وہ اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو بیویوں کو ایز آؤٹ کرتے تھے کہ انہوں نے ایک تکلیف اٹھائی. جی 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 جی. اولاد پیدا ہوئی، اب جو دودھ پلانے کی ذمہ داری ہے نا، میں اگین چونکہ اس مرحلے سے گزر چکا ہوں، وہ جو پہلے 2-3 مہینے ہوتے ہیں میں نے اس سے کوئی قطن کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کیا. اب میری بیوی سنبھالتی رہی اور جب کبھی وہ بچہ تنگ کرتا تھا اور تھک جاتی تھی تو وہ پھر مجھے اٹھاتی تھی. اس وقت تک بچہ بھی تھک چکا ہوتا تھا، میں 2 دفعہ یوں کر کے دروشی پڑھتا تھا، سو جاتا تو میں کہتا دیکھو یوں سلاتے. تو بڑے مشکل ٹائم ہوتا ہے ماں کے لیے. بچہ عمومی طور پہ رات میں جاگتا ہے اور دن میں سوتا ہے، اس ماں کے لیے ایک بڑی مشکل والی صورتحال ہوتی. تو وہ کیا کرتے تھے اپنی خواتین کو رئیس ایز آؤٹ کرنے کے لیے وہ کہتے تھے اچھا یہ سہولت تو کہیں اور سے لی جا سکتی ہے نا دودھ پلانے کی، تو ہم اس کو تمہیں ایک ملازمہ ایک دائیا پراکسی کر دیتے ہیں جو ان کو دودھ پلائے گی ان بچوں کو. اچھا اب جب بچیاں ہوتی تھی بیٹیاں ہوتی تھیں تو دودھ پلانے والی دائیا کو اپنے گھر میں رکھ لیتے تھے. نہیں بیٹوں کی صورت میں کہتے تھے تم لے جاؤ. اب یہاں پہ میرا ایک دیہات کی آب و ہوا بھی اچھی ہوگی ان کے لیے. جی آتھینٹک لینگویج بھی سیکھ لیں گے کیونکہ ان کی لینگویج میں خرابیاں نہیں آئیں، ان کی اوریجنل لینگویج ہے. یہاں تو ہر ملک سے ہر جگہ سے ہر کلچر سے بندہ آ رہا ہے اور مختلف سے مختلف زبان ہوتی جا رہی. چونکہ عرب میں زبان بہت فخر تھا. تیسرے وہ جو پولوٹیڈ کمیونٹی تھی یا انوائرمنٹ اچھی نہیں تھی فار نیو بورنز، اس کا رسک بھی نکل گیا. لیکن یہاں ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے اعجاز صاحب کہ جو بچیاں ہیں جو بیٹیاں ہیں ان کے حوالے سے مجھے نہیں کوئی ایویڈنس نظر آتی، کوئی ایگزامپل نظر نہیں آتی کہ ان بچیوں کو بھی دیہات میں بھیجا گیا ہو. جیسے کہ ابھی آپ نے خود بھی بتا دیا تو وہ جو پولوٹیڈ انوائرمنٹ ہے وہ بچیوں کے لیے یہاں پہ ان کی غیرت کا معاملہ تھا. یہاں پہ ان کو یہ نہیں تھا کہ بچیاں مر جائیں بھلے مر جائیں، نہیں 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 نہیں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ بیٹیوں کو گھر سے باہر بھیجا نا تو یہ ہماری غیرت نہیں ہے. ان کو ہم نے اپنی ذمہ داری میں نگرانی میں پاک صاف اور ہر اعتبار سے سیکیور. اچھا ایک اور چیز دیکھیں جی، میں آپ بھی ہمارے گھروں میں بھی یہ ہوتا ہے بیٹی نے کہیں جانا ہے تو باپ چھوڑنے جا رہے ہیں، ماں چھوڑنے جا رہی ہے، کچھ نہیں تو بھائی ساتھ جا رہا ہے، بیٹا جا رہا تو اکیلا جا رہا ہے. ہم ان کو یہ کیئر دیتے ہیں ویلیو دیتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم انہیں اچھا دیکھیں میرے لیے کیا آسان ہے اکیلے بھیجنا یہ خود جا کے ایفرٹ کرنا. چھوڑنے بھی جا رہے ہیں لینے بھی جا رہے ہیں. مائیں بہت جگہ میں نے دیکھا ہے ڈرائیور کے ساتھ اسکول چھوڑنے جا رہی ہیں تو ماں ساتھ جا رہی ہے.
کیوں؟ وہ نہیں چاہتی کہ میری بیٹی کو کوئی بھی ایسا انٹریکشن، کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا ڈائلاگ سننے کو ملے جو میں نہیں چاہتی اس تک پہنچے. اس کی عزت، اس کی تکریم، اس کی معصومیت، اس کا بھول پن کسی چکر میں آنے سے میری بیٹی بچ جائے. اور وہ اس لیے ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں. بچے اندر ایگزام دے رہے ہیں، ماں گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہے، یا پہلے صبح چھوڑنے جا رہی ہے ڈرائیور کے ساتھ، واپس آتی ہے، دوپہر میں پھر لینے جا رہی ہے، پھر واپس آتی ہے. بڑا حوصلہ چاہیے. یہ تو ٹھیک ہو گیا ایک پروٹیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے جی. لیکن جب ہم لینگویج کی بات کرتے ہیں تو وہ جو لینگویج بیریئرز تھے اگری اس میں کمپرومائز بھی ہوتی ہوں گی چیزیں، جی اس میں چیزیں کمپرومائز ہوتی ہوں گی، بٹ مجھے تو یہ دیکھنا ہے نا کہ میرے لیے پرائورٹی کیا ہے. میرے لیے لینگویج پرائورٹی ہے بیٹی کی صورت میں، یا اس کی عزت، اس کی پاکیزگی، اس کی احتیاط اور کیئر، اور وہ جو ننھی کلیوں کی ہوتی ہے نا، وہ مسکراہٹ اور معصومیت، نزاکت، میرے لیے وہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک. سو اس لیے ایک یہاں پہ ایک اور آرگومنٹ کئی لوگ دیتے ہیں کہ جی یہ گھڑی گڑائی بات ہے کہ علیمہ سعدیہ کے ساتھ بھیج دیا اور کسی کے ساتھ کیوں نہیں ملتا. نہیں، پہلے تو میں ان کی خدمت میں بس ادب عرض کرتا ہوں کہ جناب ابراہیم بن محمد جی ایک لوہار کی بیوی ان کو دودھ پلاتی تھی مدینہ منورہ میں، اور سرکار بیٹے کو ملنے جایا کرتے تھے اور وہاں دھواں بھی ہوتا تھا. آپ کوئی شکوہ نہیں کرتے تھے. بیٹے سے ملنے جاتے تھے اس کی دائیا کے پاس. لیکن یہاں جیسے اگر ہم مدینہ کی بات کر رہے ہیں، مدینہ کی انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے. ایک مکہ سے ایک دوسرے بھی ہم نے کیا بات کی کہ سرکار کے ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں رونق افروز ہونے سے پہلے، ہجرت سے پہلے وہاں بیماری تھی. جب مہاجرین وہاں ہجرت کر کے چلے گئے سرکار سمیت، تو جناب ابوبکر صدیق بھی بیمار ہو گئے، بلال حبشی بھی بیمار ہو گئے، اور صحابہ بھی بیمار ہو گئے. سرکار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے. صحابہ نے آ کے عرض کی تو آپ نے کیا دعا مانگی؟ آپ نے کہا یا اللہ اس بخار یا اس بیماری کو یہاں سے نکال کے حجفہ میں بھیج دیں. حجفہ یا جوفہ، وہ نقطہ آگے پیچھے ہونے سے کہیں ٹائپنگ مسٹیک آ جاتی ہے. اور اس کے بعد سے بیماری مدینہ منورہ سے ختم ہو گئی. تو بیماری تو سرکار کے قدموں سے ختم ہوئی نا، آپ کی دعاؤں سے ختم ہوئی. تو وہ جو مسئلہ بیماری والا تھا ایک، دوسرے جو لینگویج کی پولیوشن کا مسئلہ تھا وہ مکہ کا اور تھا، مدینہ منورہ میں وہ نہیں تھا، وہ بھی نہیں تھا جو یہاں پہ تھا. ٹھیک ہے. پھر جو سارے کے سارے، اچھا آپ آج اگر حج کرنے جائیں یا عمرہ کرنے جائیں تو کیا آپ تصور کر سکتے ہیں افسانہ کہ آپ مکہ جائیں، عمرہ ادا کریں اور واپس آ جائیں؟ چونکہ عمرے کا کوئی رکن، حج کا کوئی رکن مکہ اور مکہ کے مضافات کے علاوہ نہیں ہے. 7 کلومیٹر دور منا، منا سے مزدلفہ، مزدلفہ سے عرفات، منا، رمی جمار، طواف زیارہ، طواف وداع، یہ ایک سرٹن 10-20 کلومیٹر کا ریڈیس ہے جس کے اندر آپ پورا حج کر لیتے ہیں 5 کے 5 دن. عمرہ وہ گھنٹے سوا گھنٹے میں، ڈیپینڈنگ اپون رش کتنا تھا، آپ میں ہمت کتنی تھی، آپ کو چھوٹا دائرہ مل گیا طواف کرنے کے لیے یا بڑا دائرہ ملا، سپیڈ پہ لوگ چل رہے تھے یا آپ اپنی سپیڈ پہ چل سکے، یا لوگوں کے رش کی وجہ سے آپ کو سپیڈ پہ چلنا پڑا جس سے موو کر رہا تھا. جی آپ تصور کر سکتے ہیں؟ میں تو نہیں کر سکتا، آپ بھی نہیں کر سکتے. یقیناً نہیں. ہم جیسے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ مدینہ پہلے جائیں. مدینہ پہلے جائیں. اور محبت والے کیا کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں سرکار کی خدمت میں سلام پیش کرنے اور عمرہ بھی کروں گا. ٹھیک ہے. اور سرکار نے 3 مسجدوں کا ارادہ کرنے کا حکم دیا نا، مسجد نبوی، بیت المقدس، بیت اللہ. ٹھیک. سو مدینہ تو امپورٹنٹ ہوا سرکار کے بعد، سرکار کی وجہ سے، سرکار کے قدموں کے صدقے. بالکل. ورنہ تو حج لوگ آتے تھے، مکہ آتے تھے، حج کر کے چلے جاتے تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا. سو مکہ کا جو چیلنج تھا مدینہ میں وہ چیلنج نہیں تھا. نہیں. سو آج ہم اگر اتنی بات سمجھ جائیں کہ سرکار ختمی مرتبت سے پہلے بھی. اچھا دوسری بات جو میں کہہ رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں ارے بھائی
کیا سرکار جتنا کوئی امپورٹنٹ تھا کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے انفارمیشن اکٹھی کی جائے؟ اس وقت تو بزنس ایز یوزول چل رہا تھا. اگر کوئی رضائی بھائی کیسے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب چچا زاد بھائی کیسے حضور کے رضائی بھائی ہیں؟ عبد الاسد حضور کی پھپھی کے بیٹے جی حضور کے رضائی بھائی کیسے ہیں؟ حلیمہ سعدیہ کی وجہ سے. سو یہ وہاں گئے دودھ پینے، حلیمہ سعدیہ کے ساتھ رہے جی تو رضائی بھائی بنے نا. جی بالکل. اب چونکہ ہمیں انفارمیشن نہیں ہوتی، ہم ریسرچ نہیں کرتے، ہمارے لیے کوئی اسٹیٹمنٹ دینا بہت آسان ہو جاتا ہے. یہ اس وقت کا رواج تھا. آج بھی جو بہت سوکھے ہیں نا ان کے حالات فرق ہے چیزوں کے. جی میں اس سے زیادہ ڈیٹیل آج کل میں نہیں جانا چاہتا. جی جی سو یہ اس وقت کا کلچر تھا، ان کی تہذیب تھی. جو سوکھے بڑے پرومیننٹ لوگ تھے وہ اپنی خواتین کو یہ ایز دیا کرتے تھے جی، تاکہ وہ یہ مشکل اٹھانے کے لیے کہ آج ہم نینی نہیں رکھتے جی. سو ویسے یہاں پہ اجازت میرا خیال ٹائم تو ویسے ہمارا زیادہ ہو رہا ہے، لیکن ایک نقطہ صرف چھوڑے جا رہی ہوں، نیکسٹ آپ ایپیسوڈ میں اس کا جواب دیجیے گا کہ ایز آؤٹ کرنے کی تو آپ نے بات کر لی، لیکن مجھے لگتا ہے ایک ماں کے لیے اپنے بچے سے دور رہنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور ماں بہت سے کمپرومائزز کر لیتی ہے، بہت سی تکلیفیں برداشت کر لیتی ہے، لیکن وہ چاہتی ہے میرا بچہ میری نظروں میں کے جواب تو سامنے دینا چاہتا ہوں، لیکن چونکہ آپ نے اگلی رہے۔ نشست کی بات کی ہے تو اگلی نشست میں انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم.